ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ ہمیں ہمیشہ اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ فرنٹ لائن کامران پہ. پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس تھا اور پرائم منسٹر نے شرکت کی اس کے اندر، لیکن اجلاس جو ہے وہ قومی ایشوز کے بجائے صرف مشرف صاحب کے ایشو کو لے کر ڈومینیٹ کر گیا. ایک یہ ایشو تھا اور ایم کیو ایم نے واک آؤٹ کیا. اوبیسلی ان کے جو ہے وہ ڈپٹی کنوینر جو ہے پاشا صاحب وہ پکڑے گئے جن پہ کئی لوگوں کے قتل کا الزام ہے، اور غالباً اسی ایشو کو لے کر بات کرنے کی ان کو پرمیشن نہیں دی گئی ایم کیو ایم کو، تو انہوں نے وڈرا کیا، وہاں سے واک آؤٹ کیا. اس ایشو پہ بات کریں گے، لیکن آج کا سارا معاملہ شاہ محمود قریشی کی سپیچ، خورشید شاہ کی سپیچ، یہ اسی بات پہ تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ کمزور ثابت ہوئی، شیر تھے، شیر ہونے کے باوجود جو ہے مشرف کو جانے دیا. یہ تمام معاملہ ویورز ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں کتنا ویک ہے. اگر اپوزیشن کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ مشرف صاحب این آر او کے ذریعے یا حکومت کے ساتھ ڈیل کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے بعد جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں، تو یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے پورے پارلیمان کے لیے، بڑی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے، جنہوں نے بڑے جوش و جلال کے ساتھ جو ہے اس مقدمے کی پیروی کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی. یہ پاکستان کے تمام الیکٹڈ اداروں کے لیے بیسکلی ایک لمحہ فکریہ ہے. ایکسپوز ہوا ہے سسٹم بڑے برے طریقے سے. چلتا ہے پتا کہ جتنے چاہے ووٹ لے کے الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے، جتنا چاہے ان کے دل میں یہ ہو کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، لیکن سابق آرمی چیف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ایک ڈومیننس، اس کی ایک پریولنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ موجود ہے، وہ مسلط ہے پاکستان کے جمہوری اداروں کے اوپر. اس میں جمہوری اداروں کا کتنا قصور ہے، ہمارے پرائم منسٹرز، ہمارے پولیٹیشنز کے اسکیلیٹنز کتنے ہیں، یہ ایک اور سوال ہے. لیکن بہرحال یہ پوزیشن یہاں پہ اس وقت نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی. تنیس ایڈوکیٹ نے جوائن کیا جی مصطفیٰ کمال صاحب کو، یہ بھی آج کی خبر ہے، اور ضمیر ان کا بھی جاگا ہے جس طرح پچھلوں کا جاگا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی میں. اس پہ بھی ضرور بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. میاں محمود رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں، ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم سے، شمیلہ فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ تمام چیزیں سن کے ایک انٹلیکچوئل لیول پہ کہ جس جمہوریت کے تختے پہ بیٹھ کے آپ کے پرائم منسٹر آئے ہیں وہ بالکل فارغ نظر آتی ہے جب بڑے لوگوں کے اوپر قانون نافذ کرنے کی بات ہو، جیسے مشرف صاحب؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کامران صاحب. مشرف صاحب کا باہر جانے کا جو عمل ہے اسے روکا ہوا تھا عدالت نے، اور اسی عدلیہ نے، ورنہ آپ پہلے ہی بھیج دیتے ان کو باہر. پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جی پہلے ہی بھیج دیتے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ عدلیہ نے روک رکھا تھا اس وجہ سے ہم بھیج نہیں پائے. اچھا یار، ویسے مصدق صاحب آپ کمال چھا گئے، آپ تو یہ بات کہہ گئے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روز اول سے بھیجنا چاہ رہے تھے. دیکھیں ٹھیک، یہ دھرنوں کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ پہلے بات کی میں نے جو پہلے بات کی وہی بات تھی کہ عدلیہ نے روک رکھا تھا، یہ عدلیہ کا فیصلہ تھا، اور جیسے ہی عدلیہ نے اپنا فیصلہ جو ہے ریوائز کر کے ان کو اجازت دی تو وہ چلے گئے. تو وہ جو آپ کے بڑے بڑے وزراء تھے جو باغ دہل چیختے چلاتے چنگاڑتے تھے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کو باہر نہیں جانے دیں گے، اس کو ادھر ہی ماریں گے، اس کی ادھر ہی لاش بنائیں گے، آرٹیکل 6 اور اس کے اوپر پھر قوالیاں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ان وزراء کی آج کیا پوزیشن تھی ویسے پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ مطلب میں بات کر رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کی، خواجہ سعد رفیق صاحب کی، شرم و حیا کی دہائیاں دیتے ہیں دن رات، احسن اقبال صاحب کی. جی مصدق صاحب، وہ تمام وزراء جو ہیں انہوں نے جو بھی انہوں نے جو بھی اس وقت کہا تھا وہ حکومت جو ہے اس کو فالو کرے گی. یہ جو ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے وہ عدالتی کارروائی جو ہے اس کی پیروی حکومت بھرپور انداز میں کرتی رہے گی اور وہ اپنے حتمی انجام کو پہنچے. آپ کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں کتنے ویک ہیں آپ سے مراد آپ الیکٹڈ گورنمنٹ آپ کی جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کتنے آپ آج بھی عوام کے مینڈیٹ کے باوجود جو ہے اتنے ویک ہے کہ ایکس آرمی چیف کو آپ روک نہیں سکے، آرٹیکل 6 اس پہ لگا نہیں سکے، 50 دفعہ ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. آپ کی پولیس نے کیا کیا؟ چلے اس کا بتائیں، وہ تو چلے گئے جی باہر علاج. اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اگر میرے خلاف یا کسی عام آدمی کے اوپر مقدمہ ہوتا آپ کی پولیس نے جو ایسی کر دینی تھی. مشرف صاحب کے 50 ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے. آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ آپ کی ایگزیکٹو نے کیا کیا؟ ایسی گورنمنٹ کو کیا حق ہے رہنے کا جب وہ طاقتور کے لیے جو ہے اس کو بلا بھی نہیں سکتی عدالت میں؟ یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟
مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے جمہوری عمل. آپ کہہ رہے ہیں ایسے جمہوری عمل کو پیک کر کے بھیج دینا چاہیے. جمہوری عمل ہے ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے مقدمات ہیں جن کے اوپر بے شمار لوگوں کے وارنٹس اس وقت نکلے ہوئے ہیں, اور جس جگہ پہ سیاسی یہ مقدمات چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بعض دفعہ ایڈمنسٹریٹولی اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی, اور اسی طرح کے مقدمات ناقابل ضمانت جو ہیں وہ بے شمار لوگوں کے اور بھی اس وقت نکلے ہوئے ہیں, مگر وہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس وجہ سے کہ لوگ شور و غوغا نہ ڈالیں کہ یہ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. صاحب بچپن میں نا مجھے لوگ کہتے تھے ایک امپاسبل سچویشن ہوتی ہے 2+2=5 کوئی کہے تو آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ 2+2=5 آپ کہہ رہے ہیں, آپ سے میں کیا بحث کروں اس میں. بالکل آپ کا جو نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو سچ بتایا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں, اور آپ محمود رشید صاحب بھی جانتے ہیں اور دیگر دوست بھی جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے اوپر اس وقت مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں, ان کی پیروی کی جا رہی ہے, لیکن اس طرح کی سختی نہیں کی جا رہی کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ پرسنل وینڈیٹا جو ہے اس کو نکال رہے ہیں اور لوگوں کو رائٹ کر رہے ہیں. میاں محمود رشید صاحب, شاید محمود قریشی صاحب آج بڑے چیخے چلائے پارلیمنٹ کے اندر. آپ لوگوں کا کیا اتنا بڑا ایشو ہے مشرف صاحب کو لے کے, یا صرف حکومت پہ حملہ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ حکومت جو ہے اتنے بلند و باغ دعوے اس نے کیے, اور جو ان کے انتخابی نعرے تھے ان میں سے ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ آرٹیکل 6 لگے گا. میں یہ کہتا ہوں جی مشرف صاحب تو چلو ایک طرف, یہ تو ان کے پر جلتے ہیں, اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جمہوری نظام جیسے یہ کہتے ہیں سو کالڈ جمہوریت, وہ انتہائی کمزور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے. اور ایک طاقتور جو وزیر اعظم کے طور پہ اپنی بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ انتہائی کمزور ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 تو پرویز مشرف پہ تھا, لیکن آرٹیکل 6 میں یہ تھا کہ جس نے یہ سارا کچھ کیا اس کے جو معاونت کرنے والے لوگ ہیں جی وہ انہوں نے مشرف حکومت کر لیے. وہ زاہد احمد صاحب ہیں اور کئی لوگ تھے جنہوں نے وہ اس غیر آئینی عمل کا جو حصہ بنے ہوئے تھے, جو اسسٹ کرتے رہے پرویز مشرف کو. یہ تو ان کے اوپر بھی ٹرائل سر وہ بیمار ہے, کیا کرتے ہیں, یہ روک کر سکتے ہیں, ظالم تھوڑی مصدق ملک صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں مصدق ملک صاحب کو یہ جو اتنے بڑے وہ شیر کہتے تھے, انہیں اپنا انتخابی نشان میری تجویز ہے کہ بدل لینا چاہیے اور بکری رکھ لینا چاہیے. اچھا, تاکہ جو ہے وہ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر بکری ہو گیا, تاکہ آپ دوبارہ ذبح کریں. پریکٹیکلی جو ہے نا, نہیں اب دیکھیں ایک مذاق بن گیا ہے, یا تو یہ بات کرتے نا, اور جس طرح کی طویلیں اب کی جا رہی ہیں کوئی جواب ان دوستوں کے پاس نہیں ہے, اور وہ کھسیانی بلی کی طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے. آپ ہی اعتراف کریں کہ ٹھیک ہے جی مکمکہ ہو گیا, ڈیل کے ذریعے ہم نے ایک سیف پیسج دے دیا, فیس سیونگ کے لیے عدالت کو استعمال کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جناب. کامران شاہ صاحب اس سے پہلے اسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر کے تو میاں صاحب باہر گئے تھے, تو اب اس احسان کا بدلہ چکا دیا. اب انہیں ویسے بھی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. ساجد احمد صاحب, آپ کو تو کوئی ایشو نہیں نا ہے, آپ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ آن بورڈ رہی جب تک وہ اقتدار رہا. آپ تو خوش ہیں, وہ اگر نکل کے بھی چلے گئے یہاں سے, چلے ان کی جان تو بچی. ساجد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. جی. دوسرا یہ کہ حکومت نے, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف سمیت ان کے جو رہنما ہیں ان سمیت ان کے وزراء, ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی قومی اسمبلی کے اندر. اچھا, الیکشن جیتنے سے پہلے الیکشن مہم کے دوران کہ ہم آئین کے آرٹیکل 6 کا استعمال کریں گے, اور جیسی ہماری حکومت آئے گی ہم ان لوگوں کو پھانسی بھی لٹکائیں گے, ان لوگوں کو گربان پکڑیں گے جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے, جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کو توڑا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس میرے خیال میں اب اتنا وقت بھی نہیں ہے, اور دوسرا اب یہ سیکنڈ دھرنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ روکنے کی کوشش کی تو پھر سیکنڈ دھرنا. اور صاحب یہ آج پارلیمنٹ میں آپ نے واک آؤٹ کیا, یہ مشرف صاحب کی حکومت کو خطرہ یا کسی اور کی وجہ سے کیا ہے؟ اچھا, ہمارا واک آؤٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا جو کہ آئی ٹی کے گریجویٹ ہیں, ان کو گزشتہ کل صبح 3 بجے اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا. اچھا, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, گزشتہ 1.5 سال سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں ہیں, مختلف شعبوں کے اندر الزام ہے ٹارگٹ کلرز کو اسلحہ وہ پرووائڈ کرتے تھے. اور ان کو آپ کو تھوڑا سا
دیکھیں شاید دیکھیں ایک سال سے وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں تھے. اچھا مختلف شعبوں کے اندر تھے, آئی ٹی کے شعبوں کے شعبہ ایم کیو ایم کے اندر دیکھتے تھے وہ, اور مختلف ذمہ داریاں بھی وہ ایم کیو ایم کی نبھا چکے ہیں. ایک سال بعد کسی کو احساس ہو رہا ہے, ایک سال بعد کسی کو یاد آ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلر تھے یا ان کو سپورٹ کرتے تھے. آج سے پہلے ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے اندر جو جو آپریشن کیا جا رہا ہے امن کے نام پر, اس آپریشن کا بنیادی مقصد بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے, ایم کیو ایم کو چہرے کو ملائم کرنا ہے. ابھی گزشتہ ایک مہینے کے دوران ایم کیو ایم کے 40 کارکنان لاپتہ کیے جا چکے ہیں. ایم کیو ایم کے یو سی ناظرین, نائب ناظرین کو گزشتہ کل گرفتار کیا گیا ہے. صاحب جو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس لوگ آ کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. یہ بتائیے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس آ کے جو ایم کیو ایم کے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں آپ کے خلاف, اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ کوئی وزن ہے ان باتوں میں؟ وہ جو جتنی باتیں دیکھیں کامران, دیکھیں کامران, ایم کیو ایم کو بنے ہوئے 37 سال ہو گئے ہیں, اور 37 سال میں ایم کیو ایم پر 37,000 الزامات لگے ہیں, لیکن آج تک کوئی پروف نہیں ہوا, کوئی آج تک پروف کر بھی نہیں سکا ہے. اچھا پھر پارٹیوں کے اندر مختلف لوگ آتے جاتے ہیں. ایم کیو ایم ایک سمندر ہے, اس میں سے چند لوگ اگر چلے گئے تو اس پہ ایم کیو ایم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایم کیو ایم پر اس سے پہلے ہی بہت الزامات لگے. آپ نے دیکھا گزشتہ پرسوں 18ویں ایم کیو ایم کا یوم تاسیس تھا 18 مارچ کو, اس میں لوگوں کی اتنی یعنی جب ایم کیو ایم پر برے حالات آئے, جب ایم کیو ایم پر برا وقت آیا تو لوگ مزید ایم کیو ایم کے ساتھ جڑ گئے ہیں. تو اس کا مطلب اب ہمیں نوید مل رہی ہے کہ اب برا وقت کیونکہ ہم پر چل رہا ہے اور اس پہ تیزی آ رہی ہے. مارچ کے بعد سے اس میں مزید تیزی آئی ہے. آپ دسمبر میں یہ چیزیں رک گئی تھی, گرفتاری کا عمل, ایم کیو ایم بھی خاموش ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے چلیے بھائی اچھی بات ہے, بڑا افسوس ہے آپ کی باتیں صحیح ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد سے دوبارہ سے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے, جب سے خلائی مخلوق آ کے کراچی میں اتری ہیں. بالکل صحیح. لیں جی ویورز کے لیے میں 2-3 ویڈیوز دکھا دوں اس سے پہلے کہ بریک لوں. مشرف صاحب کا جب سے ٹرائل شروع ہوا ہے, شروع سے دوہرا معیار کا شکار رہا, شروع سے مشکلات کا شکار رہا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے ہاتھ میں بہت سے لوگ بمشرف ہوئے, لیکن ان کے اوپر ٹرائل نہیں چل رہا, حالانکہ آرٹیکل 6 کہتا ہے ان پہ بھی چلا جائے. اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کی ویڈیو دکھائی جائے جو مشرف صاحب کے ہاتھوں حلف لے رہے ہیں, ذرا دیکھ لیں, آپ کے سامنے چل رہی ہے. یہ وہ تاریخی ویڈیو ہے جس میں پاکستان کا چیف جسٹس عدلیہ کے منہ پر ایک کالا داغ کی تاریخ رقم کر رہا ہے کہ جب وہ یہ بتا رہا ہے کہ 73 کے دستور کے تحت ایک وردی والا جو ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, اس کو لیجٹیمیسی دے رہا ہے. اور وہ کس طرح دے رہا ہے؟ جب وہ اس کا چیف جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہے. لیکن آرٹیکل 6 جب حکومت نے لگایا تو یہ جو بھائی صاحب کھڑے ہیں آپ کے ساتھ میں چیف جسٹس, ان کو بالکل ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے, اور اس سے تقویت ملتی ہے اپوزیشن کے ان نعروں کی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آر اوز کا الیکشن تھا اور افتخار چودھری نے کلیدی رول ادا کیا اس تمام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. یہ الزام ہے. تو افتخار چودھری جو ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں, لیکن مشرف آرٹیکل 6 تو پہلا الزام تو یہ. دوسرے جو لوگ بڑے اونچے دعوے کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں, آپ ان کی پوزیشن دیکھ لیں کہ وزارتوں کی خاطر جو ہے انہوں نے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایک لائن میں کھڑے ہو کے, سعد رفیق صاحب سے لے کے تو آگے پرویز رشید صاحب تک, اسحاق ڈار صاحب تک, خواجہ آصف صاحب تک, شاہ محمود قریشی, خورشید شاہ, یہ بڑے بڑے نام گرامی لوگ جو ہے یہ حلف اٹھا رہے ہیں. اور یہ حلف کس کے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں؟ پرویز مشرف کے آگے کھڑے ہو کر, اور اس کو ایک طرح سے پریزیڈنٹ کی لیجٹیمیسی دے رہے ہیں. اور یہی لوگ وہ ہیں جو اب دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے آرٹیکل 6 چلانا ہے, اور ان میں سے آدھے جو مشرف کے لوگ ہیں وہ اپنی کیبنٹ میں مصدق ملک صاحب کے پرائم منسٹر رکھا ہوئے ان کو. تو یہ آپ ہسٹورک ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پرویز مشرف کی لیجٹیمیسی کو یہ تمام لوگ جو ہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں اور آج اس کے خلاف مقدمے بھی چلا رہے ہیں. ایک بریک لیں گے, واپس آتے ہیں اس شو کے اندر. ویری وارم ویلکم بیک. سوال ہم اٹھا رہے ہیں بیسیکلی کہ پاکستان میں مشرف صاحب کا جانا جو ہے, حکومت کا آرٹیکل 6 کو امپلیمنٹ نہ کرنا, ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری ہونے کے باوجود ان کا عدالت میں پیش نہ ہونا, اسپیشل کورٹ کا کچھ بھی نہ کہنا ای سی ایل کے اوپر, حکومت پاکستان کا کچھ بھی نہ کہنا, سپریم کورٹ نے جبکہ کہا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کو بھیجنا باہر کے نہیں بھیجنا بلکہ الٹا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ تمام چیزیں جمہوریت کی کمزوری, پارلیمان کی کمزوری, پرائم منسٹر کی الیکٹڈ میجورٹی کی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی فل ڈومیننس کا اظہار کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے حکمران جو اسکیلیٹنز وابستہ نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی باتوں کو شاید وہ نہ مانے. شبیرہ فاروقی صاحبہ, آپ کیا تجزیہ کریں گے اس سارے ایونٹ کا؟ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یہ کیا ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب اتنی بڑی میجورٹی لینے کے باوجود جو ہے ایک کمزور پرائم منسٹر ہے ان فرنٹ آف اسٹیبلشمنٹ؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیے یہ بات میرا خیال ہے کہ اب بالکل اپیرنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ہم نے دھرنے کے دوران بھی دیکھا
وہاں پر ان کے ساتھ ایڈوانٹیج یہ تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور اس کی تقویت لیں. لیکن یہ جو فیصلہ اب حکومت نے کیا ہے، راتوں رات ان کا نام مفتی سے نکالا ہے اور اسی رات کو وہ دبئی بھی روانہ ہو گئے ہیں، یہ فیصلہ حکومت کی کمزوری، جمہوریت کی کمزوری، اس ڈیموکریٹک سسٹم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے. انفارچونیٹلی اس فیصلے میں ایک جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر چل رہا تھا، جو بڑی جدوجہد کے بعد آیا، جو بڑی قربانیوں کے بعد آیا، بڑی خون ریزی کے بعد آیا، اور جس سے پیپلز پارٹی بڑا فخر کرتی رہی ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ایک اسموتھ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کیا ہے اس نئی گورنمنٹ نے. انفارچونیٹلی اس فیصلے نے ڈیموکریٹک سسٹم کو ویکن کیا ہے. حکومتی نمائندے بیٹھے رہے اور ایوان کے اندر اور ٹیلی ویژن چینل پہ کہتے رہے ببانگ و دہل کہ نہیں جی یہ ہم ریزائن کر دیں گے، سیاست چھوڑ دیں گے اگر مشرف کیا. آج وہ سارے کے سارے کہاں. لیکن شبیر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو آپ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا، آپ کی حکومت بھی آج ادھر ہوتی، آپ بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ تو آرٹیکل 6 کو شروع بھی نہیں کر سکے، حالانکہ سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ آرڈر تھا اس حوالے سے. تو آپ بھی اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں نا، پھر تو سارے کمزور ہیں. آپ اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہی ہیں؟ Why are you elevating yourself? نہیں، میں بالکل الگ نہیں کر رہی. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی فیڈرل گورنمنٹ میں، اس وقت ہم پہ بہت سارے ایشوز تھے. سپریم میں افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ باقاعدگی سے پیپلز پارٹی کے ہر ممبر کو، وزیر اعظم تک کو، پوری ڈیموکریٹک جو بیوروکریٹک اسٹرکچر تھا اس کو عدالت میں کھڑے رکھتے تھے. بہت سارے ایشوز آئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ایسی کوئی چیز ڈیفینیٹلی اور نہیں کرنا چاہتے جس سے مزید ڈیموکریٹک اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو بھی یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کاوشوں کے نتیجے میں مشرف کو اپنی ایک جو پوزیشن تھی ٹھیک، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. اور ٹائم کرنا پڑا اور کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. ایک سسٹم کے تحت تمام چیزیں ہوئیں، ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے تحت، ایک اسٹرگل کے تحت تمام چیزیں ہوئیں اور پیپلز پارٹی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے، یہ لوگ عدالتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ عدالت کا فیصلہ. یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. عدالت نے تو بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی کہ آپ فیصلہ کریں. انہوں نے راتوں رات فیصلہ کر دیا، راتوں رات ایک دن ایون کو مشاورت کرتے، کوئی پارلیمان میں جاتے. ایک آدمی جس کے اوپر آرٹیکل 6 کا الزام ہے، بلکہ الزام میں کیا کہوں گی، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو برطرف. لیکن شبیلہ صاحب ایک بات بتائیے، آپ انصاف کیجئے کہ یہ آرٹیکل 6 کی تینوں شکیں جو ہیں اس میں افتخار چودھری کی گردن بھی اتنی پھنستی ہے جتنی پرویز مشرف کی، اتنی ہی گردن زاہد حامد کی پھنستی ہے جو لا منسٹر تھے پرویز مشرف کے، جو اب ان کے بھی ساتھ نو رتن میں شامل ہوتے، مصدق بلی صاحب کے پرائم منسٹر زاہد حامد صاحب. تو یہ تو شروع سے ٹرائل بائسڈ ہے نا. آپ اس کو کس طرح فیئر ٹرائل کہہ سکتی ہیں جب افتخار چودھری بھی آرٹیکل 6 نہیں لگ رہا، زاہد حامد میں نہیں لگ رہا؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ شروعات سے اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی اگین کر رہے ہیں، جو کہ پی ایم ایل این اس کے اندر بڑی بات ہے. پھر یہ ٹرائل شروع سے غلط ہے نا. پھر مشرف رہے نہ رہے، اس کو مورل سپریمیسی ہے، اس کا اکیلے کا آپ وکٹمائز کر رہے ہیں. ٹرائل غلط نہیں ہے، لیکن ٹرائل کے اندر جو اکیوز لوگ ہیں اس میں مشرف. ٹرائل غلط ہے نا. آپ 5 بندے مجرم ہیں، ایک کو پکڑ لیا آپ نے بغض مشرف میں، بس ٹرائل غلط ہے. یہ پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ باقی جو لوگ ملوث ہیں، جو اس وقت ساتھ تھے، جو اس وقت کابینہ کا حصہ تھے، جو اس وقت مشاورت دے رہے تھے، جو جج تھے جنہوں نے لیجیٹیمیٹ کیا، وہ جج کہاں گئے؟ ان کو کون ٹرائل کرے گا؟ اس کو جن لوگوں نے تو وکلا وہاں کھڑے ہوئے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا کو، تمام لوگ اس آرٹیکل 6 کے بالکل ٹھیک ہے جی. میں اسی کو آپ مصدق بلی صاحب کو جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، شامل کروایا. شمیر صاحب آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا، میں اسی کو آگے لے جاؤں گا. مصدق ملک صاحب، 2016 میں بھی آج ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے، ہماری گورنمنٹس کتنی ڈسکریمنیٹری ہیں. ہم تو اپنے دستور کی شکوں کو بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. شروع سے یہ ڈھگوسلہ ہی تھا نا. آپ نے ایک بندے کو پکڑ لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا. اب آپ پہ اپوزیشن یہ الزام یہ لگا رہی ہے کہ جانے دیا تو جانے دیا، لیکن کھل کے بتائیں تو صحیح ہم نے ڈیل کیا ہے، پریشر لیا ہے. 2016 میں بھی یار اتنے ویک ہیں مصدق صاحب.
آپ کی گورنمنٹ؟ سب سے پہلے تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو آپ نے بھی یہ کہا کہ عدلیہ کی انسٹرکشن کے باوجود مقدمہ تک درج نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح کا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے سر آپ پیپلز پارٹی کے ذمہ دار یہ بھی معلوم ہے ابھی شرمیلا نہیں جی میں آ رہا ہوں جی میں آ رہا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ اس نے کوئی خون نہیں بہا. خون کیوں نہیں بہا؟ خون تو بے نظیر کا بہا، اور بے نظیر کے مقدمے کے اندر ان کو امپلیکیٹ بھی کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے کیا، اور اس کے باوجود ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کو ملتا رہا. تو ایسا تو نہیں ہے. آپ کم از کم چلیں جی، انہوں نے غلط کیا، آپ نے کیا کیا؟ اپنا جواب دینا 2.5 سال کا. تو جی ہم نے دی ہمارے نقطۂ نظر سے، اور یہی بات میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی کہوں گا، بڑے محترم آدمی ہیں لیکن وہ کئی حکومتوں کے اندر شامل رہے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور دیگر حکومتوں کے ساتھ بھی. تو وہ بھی آج انہوں نے بڑا سخت کرٹیسزم دیا اپنی شمولیت، پریویس شمولیت کے باوجود. وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے تو بڑی سیدھی ایک جی میں نے وہی کہا نا، میں نے یہی کہہ رہا ہوں. میں تو بڑی واضح شکل میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقدمے کا ٹرائل جو ہے وہ چلتا رہے گا. وہ یہ کہتے گئے ہیں کہ واپس آئیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک بہادر کمانڈو ہوں، تو وہ ضرور واپس آئیں گے. اور اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو جیسا کہ آج وزیر صاحب میں اس سے پہلے میاں صاحب کے پاس جاؤں، میاں محمود آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی ایک ویک گورنمنٹ ہے، ایک ویک ڈیموکریسی ہے، پاکستان ابھی بھی ویک ہے ڈیموکریٹکلی، آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ میں بڑی واضح شکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو روکنے کا فیصلہ جو تھا یہ عدلیہ کا فیصلہ تھا، اور عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے ان کو باہر بھیجنے کا، اور اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں باہر جانے دیا گیا. یہ تو آپ فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ جی ڈسمس کی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 6 یا کسی سنگین جرائم میں پرویز مشرف مطلوب ہے تو ان کو روک سکتی ہے. اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہو سر جی بالکل روک سکتی ہے، لیکن پرسوں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پرسوں جو عدلیہ نے اس سے پہلے عدلیہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کو جانے دیں. عدلیہ نے ان کے اوپر قدغن لگائی ہوئی تھی. عدلیہ نے کہا ہوا تھا کہ یہ باہر نہیں جا سکتے. جب عدلیہ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو مقدمے کی آپ نے کہا آپ تو پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 نہیں، ایسی بات نہیں. آپ میری بات کمپلیٹ سن لیجئے. میں نے آپ کو پہلی مذاق کی بات تو علیحدہ رہی کیونکہ آپ سیریس بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ دل لگی بھی ساتھ کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہوں. لیکن جو ہمارے وزراء ہیں انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلے گا، اور میں آج آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ چلے گا بھی اور اپنے حتمی انجام تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ. دل لگی تو آپ نے نا مشرف صاحب کے ساتھ کی ہے، میرے ساتھ تو کرتے رہتے ہیں لیکن مشرف صاحب کے ساتھ بھی کی ہے. میاں محمود رشید صاحب مقدمہ چل رہا ہے، اعتراض کیا ہے؟ دونوں کے ساتھ کرتے ہیں. اعتراض کیا جناب؟ آرٹیکل 6 شروع کیا انہوں نے، مذاق تھوڑی ہے یہ. تو اس سے بڑا اب مذاق کیا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے مسلم لیگی بھائیوں کو یہ مصدق صاحب بعض جو انتہائی اچھے انداز سے ایڈوکیسی کرتے ہیں اپنی پارٹی کی، تو آج ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں آئیں بائیں کے علاوہ. میں یہ سمجھتا ہوں کامران کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو جمہوریت جس کے یہ وزیر اعظم ہیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں بار بار، جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے. گراس روٹ لیول پہ کسی پارٹی کی جڑیں نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایز اے انسٹیٹیوشن وہ کام نہیں کر رہی. شخصی حکومتیں ہیں، ڈیلیوری ہے کوئی نہیں، پرفارمنس صفر ہے. تو یہ کس بنیاد پہ؟ دیکھیں نا، ایک پرائم منسٹر کے ساتھ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو، ان کی جڑیں عوام کے اندر ہوں، انہیں پتا ہو کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہے ہیں، جمہوریت کے ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو اتنی بڑی 2/3 اکثریت، 4 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، ایک چڑی نے پر نہیں مارا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا. تو جب تک میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کی سیاسی جماعتیں ایز انسٹیٹیوشن وہ نہیں بنتی، اور جو جمہوری حکمران اپنے طور پر کہتے ہیں وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اور جمہوریت کے ثمرات لوگوں تک نہیں پہنچتے، لوگ جذباتی طور پہ، لوگ پریکٹیکلی اس جمہوری نظام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. کاش کہ یہ جو ہے اتنے بلند و بانگ دعوے نہ کیے جاتے کہ جس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن ہے. صاحب اس بات میں کمنٹ کر دیجئے کہ آپ یکجہتی شو کرتے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ کہ ان کے بجائے ڈپٹی کنوینر کو پکڑا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے.
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ساجد کہہ رہے تھے کہ جی 1 سال بعد پتہ چلا. بھائی جب اگر کوئی چیز ان کے پاس آئی ہوگی, جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں, وہ رینجرز ہے یا پولیس ہے, ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد یا حقائق آئے ہوں گے تو جس کی بنیاد پر انہوں نے ریڈ کر کے پکڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اب 1 سال تک نہیں, اگر کوئی چیز ان کے سامنے آئی تھی تو نہیں پکڑا. اب اگر کوئی چیزیں اس طرح کی ان کے سامنے سالڈ قسم کے حقائق یا شواہد اس طرح کے آئے ہیں, اور اگر وہ انٹروگیشن کے بعد بے گناہ ہے تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے. بے شمار لوگوں کو چھوڑا بعد میں. جو ہے نا آرمی چیف کو لیٹر لکھا ہے اور کہا کہ جناب وہ خط لکھنے چھوڑ دیں ہم لوگوں کو, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو. آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے آرمی چیف کو؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو تو جو کرنا چاہیے وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس پہ جو ہے نا واویلا ساجد کو نہیں مچانا چاہیے. اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے. لیکن اگر وہ گلٹی ہیں تو اکراس دی بورڈ, خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو کسی پارٹی کا عہدیدار, اگر شواہد اور حقائق ٹھوس وہ کسی ادارے کے پاس موجود ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو اس طرح کے کرمنلز کے ساتھ اپنا اظہار اعلان لا تعلقی کر دینا چاہیے. اسی میں ایم کیو ایم کی بقا ہے. ساجد صاحب اظہار لا تعلقی کر دیں آپ بھی پاشا صاحب سے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو میاں صاحب کہہ رہے ہیں بجائے ان کی آپ وکالت کریں. ایجنسیاں جو ہے ہماری وہ ملک دشمن تھوڑی ہیں یا وہ ایم کیو ایم دشمن تھوڑی ہیں. وہ تو ان کو مل رہے ہیں شواہد تو پکڑ رہے ہیں لوگوں کو تاکہ دشمنوں کو دور کریں, راہ کے ایجنٹوں کو بھگائیں یہاں سے. اور مجھے امید ہے آپ بھی را کے اتنے ہی خلاف ہوں گے جتنے دوسرے لوگ پاکستانی خلاف ہیں. ساجد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ساجد احمد صاحب کو آواز نہیں آ رہی. ایک بریک لیتے ہیں تو واپس آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. جی ساجد صاحب آپ کو اب آواز آ رہی ہے, پہلے آپ کو آواز نہیں آ رہی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, جی صاف آ رہی ہے. ساجد صاحب کرٹکس یہی کہہ رہے ہیں کہ پاشا صاحب کو لے کے آپ احتجاج کر رہے تھے, چیک کر لیں, ہو سکتا ہے ان کو اچھا خاصا کرمنل ریکارڈ مل گیا ہو, کیونکہ رینجرز نے ویسی آپ کو چھاپا نہیں مارتی. اور ہمیں امید ہے کہ آپ بھی را وغیرہ یا ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوں گے, آپ تو ان کی مخالفت ہی کریں گے نا, خواہ آپ کی پارٹی میں ہو یا میری پارٹی میں ہو. یہ ایسے لوگ دیکھیں کامران, جہاں تک الزامات کی بات ہے تو ابھی یہ الزامات تو ہم پر رکھتے رہے ہیں. اچھا شاہد پاشا ایک آئی ٹی میں انہوں نے گریجویٹ کیا ہے, ایم کیو ایم کے مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. گزشتہ 1 سال سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں. اگر چارج لگنا تو اس سے پہلے چارج لگنا چاہیے تھا نا. چارج یہ اچانک کیوں لگا ہے, اور یہ چارج مارچ حقائق پر چلے رینجرز کو, تمام چیزیں نارمل ہو گئی تھیں, لیکن اچانک فیکٹس ملے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, کیسے نازل ہو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ میں کچھ زیادہ تیزی آ گئی ہے. وجہ مارچ میں کچھ لوگ جو کہ پالیٹکس کرنے آئے ہیں یا لا کے بٹھایا گیا ہے یا ان کو نازل کیا گیا, میں خیال میں ان کے آنے کے بعد سے کچھ زیادہ آپریشن کے اندر تیزی آ گئی ہے. اچھا آپریشن کا جو ہم نے سنا تھا بنیادی مقصد شروع میں یہ تھا کہ کراچی میں امن و امان قائم کرنا ہے. ایم کیو ایم نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے کراچی میں امان قائم آپ کو کرنا ہے تو کراچی میں بالکل آپریشن کریں آپ. لیکن اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ آپریشن شاید ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا, اس سے پہلے کیفل وارا بھائی رابطہ کمیٹی کے رکن, اس سے پہلے قمر منصور, اور ان سے پہلے عامر خان بھائی جن کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو ایک تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ جاری ہے. اچھا پاکستانی کسی آپ سے دشمنی کس کی ہے پاکستان میں, ویسے پوچھ رہا ہوں, پہ کہیں ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے, کہیں پر بھی ان کے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار نہیں کیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں آپ کا جو نیریٹو ہے نا کہ ایم کیو ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ کون ختم کرنا چاہ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو رینجرز, فوج, حکومت جو ہے وفاق اسٹیٹ کر رہی ہے آپریشن نا, کون ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی میرے خیال میں آپ بھی ایک عقل مند آدمی ہیں. آج سے پہلے بھی کراچی میں 3 آپریشن کیے جا چکے ہیں, اور اتفاق یہ کہ ہر آپریشن کی ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا ہے. ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا, لیکن بار بار اس کا رخ ایم کیو ایم کی جانب موڑ دیا جاتا ہے. آخر کتنے سارے کرمنل آ چکے ہیں کہ آج گزشتہ 20-25 سالوں سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے اور ایم کیو ایم کے کرمنل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایم کیو ایم کارکن کا ماروا قتل ہوتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے, پھر بھی ایسے کون سے دہشت گرد ایم کیو ایم کے اندر آ گئے ہیں کراچی کے اندر آ گئے کہ بار بار کے آپریشن کے باوجود بھی وہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. یہ سارے دہشت گردی ہیں جو پکڑے گئے آپ کے پاس ہے یار, یہ تو 9-0 کے پاس سے پکڑے گئے, ان کے بارے میں الطاف صاحب نے خود کہا ہے. اچھا پکڑے گئے, اچھا کامران آپ یہ کہہ رہے ہو پکڑے گئے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے, اس کا تسلسل کیوں جاری ہے آج تک؟ اب کرنے کی کوشش کرے گا, آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں اسمبلی سے. وہ کہہ رہے ہیں جب وہ رینجرز کہہ رہی ہے کہ سر جب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں واک آؤٹ کر دیتے ہیں اسمبلی سے, جب پکڑتے ہیں انہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے
دیکھیں اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے ایم کیو ایم کے 15-20 ہزار کارکن پہلے بھی شہید کیے گئے, وہی کہ دہشت گرد تھے وہ, پھر ایم کیو ایم کے 15-20 ہزار کارکن شہید کیے, اس کے بعد آج تک وہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. 2013 سے آج تک ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. 400-500 لوگوں کو مار دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی مارا بھی جا رہا ہے, گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. شمیلہ صاحبہ آپ کو ٹرسٹ ہے ایم کیو ایم پہ الزامات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. شمیلہ صاحبہ آپ کو ساجد احمد صاحب کی بات پہ ٹرسٹ ہے یا آپ کو رینجرز کے آپریشن پہ ٹرسٹ ہے؟ شمیلہ صاحبہ. کامران صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک مشکل وقت تو ہے نا, اور کون لے کے آ گیا؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, دونوں طرف سے ہے. کون لے آیا؟ نہیں دیکھیے, اب جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے, ہم ایک بات ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی شواہد ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کریں. یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں 90 دن کے لیے آپ اٹھا لیے جاتے ہیں, پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے بغیر چارج کیے, تو جو تکلیف سے ان کی فیملیز گزرتی ہیں وہ خود گزرتے ہیں, جو بدنامی سے وہ گزرتے ہیں, وہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کو چارج کیا گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایشوز تو آ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے اوپر جو ایک وقت آیا ہے مشکل ہے ان کے قائد. یہ مصطفیٰ کمال کا کیا معاملہ ہے شمیلہ صاحبہ؟ آپ کے خیال میں ان کو کوئی لے کے آئے؟ یہ نیچرل ہے یہ انقلاب جو ہے ابھی, آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ تو نیچرل تو کوئی چیز پاکستان میں تو نیچرل کلیمٹی آتی ہے سیلاب کی شکل میں, باقی یہ جو فیکشنز بنتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ نیچرل نہیں ہوتے, یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی ایک انجینئرڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی آئی بنی, پیٹریوٹس بنی پیپلز پارٹی میں سے, کاف لیگ بن گئی, کنگز پارٹی جس کو کہتے تھے, مشرف نے بنائی پارٹی. یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور ہی عوامل, مشرف پاور میں نہیں نا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصدق ملک صاحب آپ لوگ مشرف پاور میں نہیں ہو, لیکن جو پاور میں ہوتے ہیں وہی پاور میں رہتے ہیں. اچھا مصدق صاحب, میں سمجھتا تھا آپ پاور میں, لیکن بہرحال یہ تو کوئی منظرنامہ دوسرا ہی لگ رہا ہے. تو یہ آپ کی ملی بھگت ہے ایم کیو ایم کے خلاف کسی اور ایجنسی کے ساتھ مل کے, خدا نخواستہ مبینہ طور پہ کچھ ایسا ہے منظر؟ نہیں, دیکھیے وفاق کے اندر ہم پاور میں ہیں, اور سندھ کے اندر شرمیلا فاروقی صاحبہ پاور کے اندر ہیں, اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم وقتاً فوقتاً شمولیت کرتی رہی ہے. اور آج کے بھی اس پورے پروگرام کے اندر نہ تو ساجد احمد صاحب نے کراچی کے آپریشن کو کنڈیم کیا ہے, نہ شرمیلا صاحبہ نے کیا, نہ محمود رشید صاحب نے, اور نہ میں نے, کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کراچی کا امن بحال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایم کیو ایم کو ختم کر کے امن بحال کرنا آپ نے, مجرم نہیں, بالکل نہیں, قطعاً نہیں. اور اسی وجہ سے میں ابھی آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ ابھی جو پاشا صاحب کے اوپر الزامات لگے ہیں تو وہ مجرم تو نہیں ثابت ہوئے نا. الزامات اگر کسی نے لگائے ہیں اور اگر ثبوت نہیں ہوگا, جیسے محمود رشید صاحب نے کہا, اور بالکل بہت مناسب اور توازن سے انہوں نے بات کی, آگے بڑھائی, کہ اگر کوئی الزام نکل آئے گا تو پھر ساجد احمد صاحب کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں, اور اگر کوئی بھی الزام جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتا یقینی طور پر باہر آ جائیں گے. ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی, ایک منٹ صرف. مدد صاحب, آپ کی گورنمنٹ کا الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مطلب وہ محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں آپ یا ان کو نہیں سمجھتے آپ؟ جی دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے بانی ہیں, اور یار ہمیں پتا ہے سر آپ کی رائے کیا آج کے حالات میں, تو آپ مجھے انسائکلوپیڈیا کا سوال تھوڑی پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی میں رائے صاحب بات ہو گیا, میں رائے صحیح کہہ رہے ہیں, رائے دینے سے کترا رہے ہیں آج مصدق صاحب. مطلب رائے دینا اپنی رائے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے صحیح, ساجد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے, چیزیں ہیں جو بڑی رائے نہیں دیں گے. جی نہیں, میں ضرور دوں گا. دیکھیں کچھ سنگین الزامات ہیں جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے. ان کو کچھ الزامات جو ہیں وہ لندن میں لگے ہیں اور کچھ پاکستان میں ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ سب. آپ کی رائے کیا ہے؟ الزام صحیح ہے غلط ہے؟ ان پہ عدالتی کارروائی ہو رہی. دیکھیے ہم جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا, اگر کوئی بھی ایسی چیز نکلی جس کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی پڑتا ہے کہ آپ پکڑ لیں گے کمپرومائز کیا گیا تو ہماری رائے خراب ہوگی. ایسی کوئی چیز نہیں نکلی تو وہ سیاسی لیڈر ہیں, وہ آگے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ تو سب کو پتا ہے. ساجد صاحب دیکھیں کامران, ہم پر الزامات لگے مختلف وقتوں کے اندر. جنرل ضیاء الحق صاحب حکومت کر کے گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد مرزا اسلم بیگ آئے, جنرل جہانگیر کرامت آئے, جنرل وحید کاکڑ آئے, پھر مشرف صاحب کے زمانے میں معین الدین حیدر صاحب وزیر داخلہ تھے پاکستان کے. یعنی اتنے عرصے سے الزامات لگ رہے ہیں, اور تمام حکومتوں کے ہم علائی بھی رہے ہیں.
پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی راکے ایجنٹ یہ آپ کا point ہے ویسے، ایجنٹ کہا بالکل جا رہا صحیح ہے، ہے، اور لیکن بالکل سب کے اتحادی بھی رہے ہیں، یہ آپ کا point ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہم اتحادی رہے، اس وقت بھی ان کو کوئی پروف، ہاں اس وقت ان کو کوئی پروف نہیں ملا۔ ٹھیک۔ پھر کامران آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں کراچی کے اندر کیا ذوالفقار مرزا نے کھلے عام یہ نہیں کہا کہ سر بالکل یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، میں یہی چاہ رہا ہوں، میرے بچے ہیں، ان کو سپورٹ کیا پورے پاکستان اس طرح آخری بات بتاؤں گا کہ اس طرح کیا مولانا عبدالعزیز اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری وزیر داخلہ یہ معذرت ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے کہ وہ پروف ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جن کے بارے میں پروف ہے ان کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں سارے عمر تو ہم رہے فوج کے ساتھ، مشرف کے ساتھ، ٹرائل کیا جا رہا ہے، ہم نے غداری کا الزام یہی ظلم ہوا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، جب یہ شکایات تھیں تو اسی وقت یعنی اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہاں پہ خاص طور پہ مشرف دور کے اندر جو تباہی و بربادی مچی ہے کراچی کی، اب تو یہ ہے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں کراچی سے مائیگریٹ کر کے پوری دنیا میں پھیل رہے تھے، کاروباری طبقہ جو ہے وہ دبئی میں، بنگلہ دیش میں، کہاں کینیڈا میں سیٹل ہو رہا تھا، بہت سے لوگ ادھر ڈیفنس لاہور میں آ گئے تھے، اور لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ تو نہیں، یہ کرائم کی وجہ سے ہوا، اور کرائم میں کون ملوث نکلا ہے؟ اب پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو بھی آپریشن ہوا ہے، اس آپریشن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایم کیو ایم نہیں ہے، اب اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ڈاکٹر عاصم کا نام آ گیا، عزیر بلوچ کا نام آ گیا، تو جس نے بھی جو کیا ہوا ہے ان کو آنی ہاتھوں سے بے نقاب کیا جانا چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کراچی کے لوگوں نے سب کا ساتھ دیا۔ جیسا آپ کریں گے پیسہ بھرنا پڑے گا میرے بھائی، کیا کرے، مقافات عمل ہے۔ بالکل کامران بھائی، جو جیسا کرے وہ ویسا بھرے۔ مثال کے طور پر میاں صاحب نے بھی کہا کہ کراچی سے لوگ کاروباری طبقہ مائیگریٹ کر کے پنجاب اور دوسری جگہوں پہ جا رہا تھا، اچھا تمام لوگ یہاں سے شفٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، ایم کیو ایم کے بار بار ہونے والے الیکشن میں لوگ بار بار ایم کیو ایم پر اعتماد کر رہے ہیں، لوگ بار بار ایم کیو ایم کو اپنے ووٹوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ کنٹرڈکشن ہے۔ ساجد آپ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں، ایم کیو ایم کے ووٹر، سپورٹر جو ایم کیو ایم کے موجود ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بارے میں بہتر فیصلہ کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بارے میں بہتر ووٹ لیتے ہیں، وہ صفایا کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ فیئر الیکشن کا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑے ووٹ ملتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر کوششیں تو ہو رہی ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے، یہاں لوگ باوجود ووٹ دے کر ثابت کر رہے ہیں میں یہ کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، لیکن ضد اور ہٹ درمی ختم نہیں ہو رہی کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ختم کوئی نہیں کر رہا، اگر آپ کو ختم کرنا ہوتا تو یہ فیئر پلے ہوا، بار بار پروف کر رہے ہیں، بائی الیکشن لوکل باڈیز میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ پہلے آپ نے جو شور مچایا جی وہ پی ٹی آئی کو لے کے آیا جا رہا ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے جی، لوگوں کا ساتھ دیا ہے، پریشانی آپ کی اپنی باتوں میں لوگوں کا، اس کا مطلب یہ کہ لوگ تو جج ہے نا، تو لوگ پروف کر رہے ہیں لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، یہ ختم کرنے والے بڑے ناڑی ہیں، لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، لیکن چند لوگ انہوں نے اگر ختم کر رہے ہیں، اگر ان کی بات صحیح ہے، ویسے تو کسی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک میں آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے تب تک قائم نہیں ہوگا، یہ ذرا ویڈیو دکھا دیں افتخار چودھری کی، جب تک کہ یہ دونوں بندوں پہ نہ مقدمہ چلے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں مجرم ہیں آرٹیکل 6 کے، ایک افتخار چودھری جس نے حلف لیا ایک ڈکٹیٹر سے، اور دوسرے تو بھائی صاحب ہیں ڈکٹیٹر، ان کو تو خیر اس بارے میں کوئی امبیرسمنٹ بھی نہیں ہے اور وہ دیا دلیری سے۔ جب تک ان دونوں مقدمہ نہیں چلے گا نا، یہ مورل سپورٹ نہیں مل سکتی اس کیس کو، جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6 کا مقدمہ۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بغض مشرف میں ایک بندے کو رگید رہے، اور آرمی بھی اس بارے میں ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی۔ کل تک کے لیے اجازت۔